لاہور پر آلودگی کے سائے مزید گہرے، فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھنے لگی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 368 تک ریکارڈ، کراچی کا آلودہ ترین شہروں میں 8واں نمبر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش برسانے والا سسٹم نومبر کے آخری ہفتے میں لاہور پہنچے گا۔ بارش سے اسموگ میں کمی ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے وار کم نہ ہوئے، 24 گھنٹے کے دوران مزید 114 افراد ڈینگی میں مبتلا، متاثرہ افراد کی تعداد 9091 ہو گئی۔ سب سے زیادہ پشاور میں 95، ہری پور اور مردان میں 4 افراد کو ڈینگی۔ نان سٹاپ مہنگائی کے خلاف پی ٹی ایم سڑکوں پر، اپوزیشن اتحاد آج کراچی میں احتجاجی مظاہرہ کرے گا۔ مولانا فضل الرحمان مظاہرے کی قیادت کے لیے کراچی پہنچ گئے۔ شہباز شریف، آفتاب شیرپاؤ، ڈاکٹر عبدالمالک سمیت دیگر اپوزیشن رہنما کارکنان کا لہو گرمائیں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی پی ڈی ایم کو تشدد کی دھمکی، کہا اسلام آباد آئے تو اتنی مار پڑے گی کہ یاد رکھو گے، پی ڈی ایم موسمی بیماری ہے، جلد ختم ہو جائے گی۔ حافظ حمداللہ نے بھی فوری جواب دیا، کہا لوگ مارچ بھی کریں گے اور لاکھوں کا ہجوم بھی لائیں گے، وزراء میں دم ہے تو عوامی سمندر روک کر دکھائیں۔ الیکشن کمیشن کو انڈرمائن کرنے کا سازش ہے، اب تک اس کو ناکام کروایا ہے اور امید ہے کہ ہم آگے جا کے بھی ان کے ہر سازش کو ناکام کروائیں گے۔ سارے سیاسی جماعتوں نے اپنا پورا قوت دکھا کے حکومت کو ناکام بنوایا۔ اس جعلی حکومت کو جو دھاندلی کے ذریعے سے آئی ہے، اس کو انتخابات میں، الیکشن میں اصلاحات کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ پیپلز پارٹی اور پی ٹی ایم کے درمیان دوریاں کم ہونے لگی۔ اتحاد سے علیحدگی کے بعد بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان سے پہلی ملاقات، ان ہاؤس تبدیلی پر مشاورت، حکومت کے خلاف پارلیمنٹ میں مشترکہ لاہ عمل بنانے کا اتفاق۔ بلاول بولے اپوزیشن نے ای وی ایم پر حکومتی سازش ناکام بنا دی۔ مولانا نے کہا کہ قانون سازی کی کوشش ناکام بنائیں گے۔ حکومت کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 16 نومبر کو بلانے کا فیصلہ، قانون سازی پر اتحادی حکومت کی حمایت کریں گے، پی ٹی آئی ذرائع کا دعویٰ۔ ای وی ایم پر حکومت کی حمایت کرنی ہے یا نہیں، کاف لیگ فیصلہ آج کرے گی۔ طارق بشیر چیمہ کی قیادت کو بریفنگ کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ کاف لیگ کو پنجاب حکومت کے رویے پر بھی تحفظات۔ حکومت کے پاس ملک کے مسائل کا کوئی حل موجود نہیں، ظالم اشرافیہ عوام کا خون چوس رہی ہے، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی تنقید، کہا بیرون ملک پاکستانی مزدوری کر کے پیسہ ملک میں اور حکمران باہر بھیج رہے ہیں، ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں، مسائل کی وجہ چند خاندان ہیں۔ وزیر اعظم کا پھر اپنی ٹیم کو نہ گھبرانے کا مشورہ، مشکل وقت ہے، مہنگائی پر قابو پا لیں گے، عوام کو آسان الفاظ میں بتائیں کہ حکومت ان کے لیے کیا کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس سے خطاب، فواد چودھری نے باہر بتایا دنیا میں ترقی کی شرح منفی، پاکستان میں 5% ہے، پیٹرول کی 26 اور بجلی کی 13% کھپت بڑھ گئی، موٹر سائیکل اور ٹریکٹر کی فروخت ڈبل ہو گئی ہے، مزدور اور دکاندار کی آمدن میں اضافہ ہوا، صرف تنخواہ دار طبقہ مہنگائی سے متاثر ہے۔ اتنی معیشتیں ہیں جو 5% کے اوپر گرو کر رہی ہیں دنیا میں، تو اس وقت جو گروتھ ہے وہ ساری نیگیٹو ہے۔ پاکستان میں ترقی کی شرح جو ہے وہ بڑھی ہے، دکاندار کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے، آپ کی گاڑیوں کی بکری میں اضافہ ہوا ہے، موٹر سائیکلز کی جو ہے تقریباً دگنی اس وقت فروخت چلی گئی ہے، ٹریکٹرز دگنے چلے گئے ہیں، 26% پیٹرول کی کھپت بڑھ گئی ہے، 13% بجلی کی کھپت بڑھ گئی ہے۔ تنخواہ دار طبقہ ہے شہروں میں، اس کی آمدنی کا اس کو سکویز ہوا ہے، وہ اس کو مہنگائی کی شدت محسوس ہو رہی ہے۔ پہلا میں نے خطاب کیا تو میں نے قوم سے کہا آپ نے گھبرانا نہیں ہے، مشکل وقت زندگی کا ایک حصہ ہے، اس سے ڈرتے نہیں ہیں، اس سے گھبراتے نہیں ہیں۔ بات گھبرانے سے آگے نکل گئی، حکومتی ترجمان کچھ اور ادارے کچھ اور بتا رہے ہیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق سب سے کم آمدن والوں کے لیے مہنگائی کی شرح 19% ہو گئی، حالیہ ہفتے 30 اشیاء کی قیمتیں بڑھی، ٹماٹر 23 روپے کلو، کوکنگ آئل 12 روپے فی لیٹر مہنگا، ڈیزل اور پیٹرول 8 روپے لیٹر بڑھا، پیاز، آلو، گڑ، دودھ اور دہی پر بھی مہنگائی کا رنگ۔
3 दफा हफ्ते में नहीं, दिन में 3 दफा हमने कहा है कि नाश्ते के टाइम, खाने के टाइम, दोपहर के और रात के खाने के टाइम हम इस मर्तबा पहली मर्तबा कोशिश कर रहे हैं कि हर रोज उसका एक बेंचमार्क होएगा, उसका एक विंडो होएगा। हर रोज जो है वो दिन में 3 दफा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। होशियार, खबरदार, गैस मिलेगी दिन में सिर्फ 3 बार। सर्दी आएगी तो गैस बहुत कम आएगी। नाश्ता दोपहर और रात को खाने के औकात में चंद घंटे दस्तयाब होगी। हम्माद अजहर ने कौम को बता दिया। वज़ीर तवानाई के बयान पर अपोजिशन का शोर शराबा। अंडा फ्राई हो जाएगा, ऐवान में सवाल। वज़ीर तवानाई ने हाँ कहकर यकीन दहानी कराई। गैस बहरान शहरियों के लिए इम्तिहान बनने लगा। सिंध और बलूचिस्तान के CNG स्टेशन 24 घंटे के लिए फिर बंद करने का फैसला। स्टेशन इतवार के सुबह 8 से पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। गाड़ियां महंगी हुई तो लोग मुतबादिल की तलाश में निकल पड़े। कुछ भी सस्ता नहीं, गधे भी नहीं। गधों की कीमतों में 30,000 रुपए तक इजाफा हो गया। हुकूमत को डर किस बात का? शहबाज शरीफ का नाम पहले ही ECL पर है। काबीना ने नाम दोबारा ECL में डालने की मंजूरी दे दी। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद के नाम भी लिस्ट में डालने का फैसला।